عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. آج کے تراویح کے بعد کا درس سورہ رعد پر ہے. لفظ رعد قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے. ایک سورہ بقرہ کے اندر اور دوسرا سورہ رعد کے اندر. سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر یہ لفظ آیا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ لفظ رعد سورہ بقرہ میں آیا. دوسری مرتبہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہ 2 مرتبہ لفظ رعد استعمال ہوا ہے. کسی مکی صورت میں دوبارہ لفظ رعد استعمال نہیں ہوا. مکی صورت سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی ہے. سورہ رعد کا معنی چنگاڑ بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتا ہے رات کا معنی. لیکن زیادہ تر علم جو ہوتا ہے، علم کہتے ہیں نام کو. نام جو ہوتا ہے دوسری لینگویج میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ایز اٹ از اس کو لکھ دیا جاتا. اب میرا نام مختار ہے تو انگلش میں مختار ہی لکھیں گے. انگلش میں بیلوڈ پسندیدہ نہیں لکھیں گے، مختار کا مختار ہی آئے گا. غلطی کیا کی کچھ انگلش ٹرانسلیٹر حضرات نے کہ کچھ سورہ کے ناموں کا ترجمہ لکھ دیا. تو جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے سورہ کا ترجمہ لکھا تو انگریزوں نے جب پڑھا تو مذاق اڑایا، تو وہ بڑا مضحکہ خیز بن گیا. اس لیے جو نام ہوتے ہیں، علم ہر زبان میں علم رہے گا، اسی طرح رہے گا، اس کو چینج نہیں کریں گے. اب بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے گائے کی سورہ تو بڑا مضحکہ خیز بن جائے گا. تو کوئی دوسری زبان والا جب پڑھے گا کہ گائے کی سورہ، بقرہ کو بقرہ ہی رہنے دینا ہے. اسی طرح سورہ رعد چنگاڑ کی صورت نہیں کہیں گے، سورہ رعد کو سورہ رعد ہی رہنے دیں گے. تو جن انگلش والوں نے بہت سی خرابی ہوئی کئی جگہ پر. ہاں، اگر وہ آدمی جاننا چاہتا ہے تو خود جائے، لیکن جب ایک دم سے سامنے لکھا ہوگا ایک نئے آدمی کے لیے تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا سمجھنا. تو رعد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہودیوں نے پوچھا کہ رعد اور برق کیا ہے. ترمذی شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رعد جو ہے وہ بادلوں کو چلانے والے فرشتے کا نام ہے. بادل جو ہیں سکون سے رکے رہتے ہیں، ان کو پھر آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ تم نے فلاں جگہ پہ جا کے برسنا ہے. تو ان کو ہانکتا کون ہے؟ یہ رعد جو ہے یہ پھر ان کو ہانک کر لے کر جاتا. تو یہ چلتے نہیں ہیں، چلانے کے لیے خاص آواز ہوتی ہے. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں، اونٹوں کی لمبی قطار ہوگی، ان اونٹوں کو چلانے کے لیے ایک نغمہ گایا جاتا ہے. حضرت بلال اس نغمے میں بڑے ایکسپرٹ تھے. آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اونٹ جو ہے مسلسل سفر کر کے آخر تھک جاتا ہے. باقی جانوروں کی بنسبت جلدی نہیں تھکتا، لیکن تھک جاتا ہے. پہلی مرتبہ جس قافلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال گئے تھے اکٹھے، حضرت بلال نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے. تو بعض نے کہا کہ وہ بھی ابھی تک اسلام نہیں لائے. خیر تاریخ میں کیا کریں، ایسا ہوتا ہی، لیکن دونوں تھے. بہرحال یہ تو ہے.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پہلا حضرت ابوبکر صدیق سے کیسا ہے کہ شام میں سیریا میں جب اونٹ پہنچنے لگے تو شام کا وقت قریب آ گیا، تو شام کا وقت قریب آ گیا، سامنے شام نظر آ رہا ہے جس کو سیریا کہتے ہیں۔ اب اگر یہ جانور تھک کے گر جاتے ہیں تو شہر کے باہر رکنا نقصان دہ ہے رات کو، کیونکہ جب شہر کے قریب پہنچ چکے ہو تو اس میں انٹر ہو جاؤ ورنہ باہر لٹنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اونٹوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کچھ فٹ بھی آگے چل سکیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نغمہ الاپا، ان کی آواز کے اندر اتنا درد تھا کہ وہ اونٹ اپنی تھکاوٹ بھول گئے اور سٹی کے اندر تک داخل ہو گئے۔ تو اسی طرح کچھ نغمے ہوتے ہیں، کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو آدمی کو تھکاوٹ کا، تکان کا احساس نہیں ہونے دیتی، تو اسے چلاتی ہے، اس میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح رات جو ہے، اس کی جو آواز ہے وہ آواز بادل کو چلاتی ہے، لیکن وہ جو اس کی چنگاڑ ہے اس کو ہم لوگ تو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن کہا یہ چاہتا ہے کہ جو آواز آتی ہے وہ اصل میں اس فرشتے کی تسبیح ہے۔ جب وہ چنگاڑتا ہے اس وقت بادل جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے چلنے لگ جاتے ہیں، تو بادل دوڑتے ہیں۔ پھر تو یہ ہے رات، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اس کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتا ہے رات، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، مِنْ خِيفَتِهِ، اس کے خوف کی وجہ سے اس کی پاکی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ رات فرشتہ جو ہے وہ بھی اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے، رات، برق، صاعقہ، یہ تین ہیں، تینوں کا تعلق جو ہے وہ بادل کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بادل میں پانی ہوتا ہے لیکن اس کی رگڑ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ آپ حیران نہیں ہوں گے لیکن سائنسدان حیران ہے، پاگل ہوا پڑا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک پانی کی چیز کو رگڑ کے بیچ میں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، بیچ میں سے آگ نکل رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پتھروں کو رگڑ کے تو آگ نکلتی تھی، پرانے زمانے میں پتھر کو آپس میں یوں رگڑا جاتا تھا، اس میں سے آگ نکلتی تھی۔ ماچس تو ہوتی نہیں تھی، دیا سلائی جسے دیا سلائی تو ہوتی نہیں تھی، میچ باکس تو نہیں ہوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ پتھر پکڑے، ان کو رگڑا اور آگ لگا دی۔ تو بھائی دونوں پتھر سوکھے ہوئے نہیں ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، گیلے نہیں ہیں، بادل گیلے ہیں، تو بادلوں میں رگڑ کی وجہ سے کیسے آگ؟ بس یہی تو قدرت ہے رب تعالیٰ کی کہ جس سے ناممکن ہو خدا کی قدرت اس سے چیز کو ممکن کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ چلا دیا، رات کو حکم دیا، لگا ان کو چھانٹا بادلوں کو، تو جیسے جانوروں کو مار کے، گھوڑے کو مار کے دوڑایا جاتا ہے، بادل آگے آگے دوڑتے ہیں، ان میں بجلی اللہ نے پیدا کر دی۔ وہ بجلی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ آکسیجن کے اندر وہ بجلی گزرتی ہے، اس بجلی سے خوف بھی ہے، اس بجلی سے طمع بھی ہے، دونوں چیزیں اس بجلی سے ہمیں ملتی ہیں۔ خوف کیا؟ کسان ڈرتا ہے کہیں بجلی گری تو جل نہ جاؤں۔ طمع کیا ہے؟ کہ جب بجلی چمکتی ہے تو بجلی چمکنے سے یہ ہوتا ہے۔ 1871 میں 1871 کے اندر مسٹر کیونڈش نے یہ کہا تھا، اس نے یہ ریسرچ کی تھی کہ جب آکسیجن کو برکایا جاتا ہے تو وہ نائٹروجن میں چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس بجلی کے اندر خوف بھی ہے، طمع بھی ہے۔ تو جب اس نے بادل کو رات کو کہا کہ مار کوڑا، جب اس میں بجلی پیدا ہوئی، وہ بجلی آکسیجن کے ساتھ ملی، آکسیجن میں جب شامل ہوئی تو وہاں نائٹروجن بنی، نائٹروجن پانی کے قطرے میں شامل ہوئی، پانی کا قطرہ آسمان سے چلا، زمین کی جب نبضوں میں داخل ہوا تو اس نے پودے کو اگایا، کسان خوش ہو گیا، آج میرے رب تو نے بارش برچھا کر میری فصلوں کو بڑا کر دیا۔ یہ ہے کہ ہم آسمان سے بارش بھیجتے ہیں، اس کے اندر برق ہے اور برق میں خوف ہے اور طمع ہے۔ یہ بجلی جو ہے 4 بندوں پہ نہیں گرتی، 4 آدمیوں پہ بجلی نہیں گرے گی۔ ایک اس پہ نہیں گرے گی جو دعا پڑھتا ہے، اس کی سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنے والے پر بجلی نہیں گرتی۔ عادل بادشاہ پہ بجلی نہیں گرتی، جو عدل کرتا ہے اس پہ بجلی نہیں گرتی۔ ایماندار تاجر پہ بجلی نہیں گرتی، یاد رکھیے، ایماندار تاجر جو ہوتا ہے اس کے اوپر بجلی نہیں گرتی۔ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں پہ بجلی نہیں گرتی۔ میرا خیال آپ کے دماغ کے اندر کچھ چیزیں فوراً آ جانی چاہیے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں، وہ بہت زیادہ بیلوڈ ہیں آپ کے لیے اور سیکرڈ ہیں آپ کے لیے، وہ زیادہ متبرک ہیں،
ان 7 چیزوں کے اوپر بجلی جو ہے وہ نہیں گرتی. کچھ ذہن میں آیا کسی یہ مان صاحب تو دماغ میں چیزیں آئی صاحب تو یہ کہا سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ درس سننے والے جاگ رہے ہیں. تو قبلے پہ ایک آ گیا, قبلے پہ بجلی نہیں گرتی, محمد مصطفیٰ کے روزے پہ بجلی نہیں گرتی, قرآن پڑھا ہوگا قرآن پہ بجلی نہیں گرتی, حدیث کی کتاب پڑھی ہوگی تو حدیث کی کتاب پہ بجلی نہیں گرتی, بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی اس پہ بجلی نہیں گرتی, جہاں محمد کا نام لکھا ہوگا وہاں بجلی نہیں گرتی, اور جہاں ذکر ہو رہا ہوگا اور اللہ کا نام لکھا ہوگا وہاں بھی بجلی نہیں گرتی. تو 7 چیزوں پر بجلی نہیں گرتی. چکوال کے اندر ایک دفعہ بجلی گری تھی, ہمارا ایک دوست ہوتا تھا یہاں چکوال کا, وہ دور ہو گیا. تو چکوال میں بجلی گری, پورے لینڈر کی تہس نہس ہو گئی, ادھر سے ٹوٹا ادھر سے ٹوٹا, لینڈر بہت مضبوط ہوتا, ادھر سے ٹوٹا ادھر سے ٹوٹا ادھر سے ٹوٹا ادھر سے ٹوٹا, ایک جگہ بچ گئی. آپ کو معلوم ہے پاکستانی جب مکان بناتے ہیں تو حضور کا یا محمد یا اللہ ضرور لکھتے تھے. تو یا محمد جہاں لکھا ہوا تھا ارد گرد اس نے بیل بوٹے بنائے ہوئے تھے, بیچ میں یا محمد لکھا ہوا, وہ جگہ بچ گئی, باقی سب جگہ ٹوٹ گئی بجلی گرنے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں لکھا ہوگا وہاں بجلی نہیں گرتی. نبی کے گستاخ پہ بجلی گرتی, یہ یاد رکھیے, نبی کے گستاخ پہ بجلی لازمی گرے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی طرف بھیجا, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. عورت کی یا رسول اللہ بڑا تکبر کرنے والا مت بھیجیے ہمیں, وہ آئے گا نہیں. لیکن چونکہ حضور کاٹ رہے تھے, فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. یہ تمہیں حضور پاک بلا رہے ہیں, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتا. کون اللہ؟ یہ رسول اللہ. کون رسول اللہ؟ یہ اللہ کون ہے؟ تانبے کا, پتل کا, سونے کا؟ تو مذاق اڑا کے کہا بابا صاحب یا رسول اللہ آپ سے عرض کیا تھا نا متکبر بندہ ہے تو بات ہی نہیں سنتا. اب نے فرمایا پھر جاؤ. کیا یار صحابہ تھے حضور, حالانکہ عام آدمی کو دلی نہیں یار بات نہیں مان رہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں سنے گا, نہیں حضور نے کہا جانا ہے. پھر گئے دوسری مرتبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کون اللہ, کس کے رسول؟ وہ تانبے کا ہے, پتل کا ہے, سونے کا. پھر مزاق, پھر واپس یا رسول اللہ آپ سے عرض کیا نا وہ نہیں آئے گا, مذاق اڑا. فرمایا کہ پھر جاؤ. تیسری مرتبہ پھر چلے گئے, قربان جاؤں صحابہ کی عقیدت میں بھی, پھر چلے گئے تیسری مرتبہ. تیسری بار گئے, پھر اس نے مذاق اڑایا. اس شخص کے اوپر بجلی گئی. یہ سب بے اولاد و بے ہم نہیں, بل ملائکۃ تو میری کی پتہ وَيُرْسِلُ السَّمَائِكَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. تو جب یہ اوپر سے بجلی گر کے کسی کو جلا دے تو پھر اس کا نام سائقہ ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. برق جو فائدہ دیتی, سائقہ گر کے جلا دے تو اس پہ گری اور جل گیا. ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور گستاخ پہ بجلی کی. عامر بن طفیل اس کا نام ہے, نجد کا رہنے والا تھا. گھوڑے بھی نجد کے, آج بھی نجد کے گھوڑے بڑے مشہور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پسند نہیں تھے نجد کے گھوڑے, اور نہ ہی تعریف کرتے تھے ان بندوں کے. عامر بن طفیل آیا تو آ کے کہتا ہے محمد میں ایمان لے آتا ہوں پر لکھ دے کہ تیرے بعد خلیفہ میں بنوں گا. میں نہیں لکھ کر دیتا جانا, میں تھوڑی دیر رکا پھر واپس. اچھا پھر یوں کرو کہ آپ مجھے یہ لکھ دو, میں ایمان لے آتا ہوں, آپ مجھے لکھ دو کہ سیٹی ساری, شہر سارے تمہارے اور گاؤں سارے میرے. اب میں چلا جاؤں چلا. اس کے ساتھ ایک آدمی تھا عربت, کیا لگا میں محمد کو باتوں میں لگاتا 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 دیوار کے پاس لے آؤں گا تو پیچھے سے تلوار اٹھا کے قتل کرنا. یہ کون ہے؟ نجدی. کبھی نجدیوں کی ہسٹری پڑھنا. یہ کون ہے؟ نجدی ہے, یہ عامر بن طفیل. میں قریب لے کر آؤں گا تو قتل کر دینا. جب تو قتل کر دے گا تو یہ ہم سے جنگ نہیں کر پائیں گے, زیادہ سے زیادہ دیت مانگیں گے. 100 اونٹ میں دے دوں گا, بڑا امیر آدمی ہوں میں 100 اونٹ دے دوں گا, تو بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا. ٹھیک ہے. میرے نبی کی سادگی دیکھو, حالانکہ میرے نبی کو پتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں. آیا, اب میری بات سنا, تو ٹھیک ہے چلو سنتے ہیں تمہاری بات. ساتھ جا رہے ہیں, وہ باتیں کرتا 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 دیوار کے پاس لے گیا. دیوار کے پاس لے گیا, پیچھے سے عربت نے تلوار نکالی. نیام میں تلوار تھی نا, تلوار کو ہاتھ ڈال کے دستے کو نکالنے لگا, ہاتھ شل ہو گیا, تلوار نکل ہی گئی. اب بندے کی پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ تک عامر بن طفیل باتوں میں لگا رہے کہ باتیں آگے ختم ہو گئی. مڑ کے جب اس نے ایسے کیا نا تو حضور نے بھی مڑ کے دیکھا تو دیکھ لیا کہ یہ تلوار نکال کے کیا کرنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی دونوں کے لیے. میرا نبی واپس آ گیا, یہ شخص رستے میں گیا, اوپر سے بجلی گری, اس کو جلا کے مار دیا. اور یہ دوسرا عامر بن طفیل جو تھا
اس کو پھر سیاں نکلنی شروع ہوئی پاؤں سے، نکلتی یہاں تک آ گئی، اسی بیماری کے اندر یہ شخص مر گیا۔ تو بجلیاں گرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے اوپر۔ تو هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں دکھاتا ہے برق میں خوف اور طمع۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ تو سورہ رعد کے اندر بہت سے مسائل ہیں، زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اوپر جو ہے وہ دلائل اس کے اندر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں آج رمضان کے اس مہینے کے اندر، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی آسمانی بلایات سے بھی اور زمینی بلایات سے بھی محفوظ فرما۔